لیڈی سندرتا کی جاشورا اور باس بٹھاکر سے ایک ہی وقت میں خوفناک فائٹ۔ جاشورا لیڈی سندرتا کو زیر کرنے میں کامیاب اور عمران باس بٹھاکر کے ہاتھوں بری طرح بے بس۔ یہ سارے لمحات آگے ویڈیو میں آنے والے ہیں، تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ عمران نے کار اگلے چوک سے موڑ کر ایک سائیڈ میں روک دی اور پھر خود اتر کر وہ پیدل واپس اسی سڑک پر آیا اور ایک درخت کی اوٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اصل چکر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاشورا اور لیڈی سندرتا ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور پھر ٹیکسی اسی سمت آنے لگی جدھر عمران اور اس کی کار موجود تھی۔ جب ٹیکسی اس کے سامنے سے ہو کر آگے بڑھ گئی تو عمران اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بڑے محتاط انداز میں ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد گارڈن ٹاؤن میں داخل ہو کر ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ عمران نے اپنی کار بھی ایک سائیڈ میں روک دی۔ جاشورا اور لیڈی سندرتا ٹیکسی سے نیچے اترے اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ جانے کے بعد وہ اس کوٹھی میں جانے کی بجائے سائیڈ کی گلی میں گھس گئے۔ جاشورا آگے آگے تھا جبکہ لیڈی سندرتا بڑے اطمینان سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ عمران کار سے اترا اور پھر تیز قدم اٹھاتا اس گلی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے گیٹ میں داخل ہو گئے تو عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ گیٹ بڑی کوٹھی کی انیکسی کا تھا۔ انیکسی شاید 2-3 کمروں پر مشتمل تھی، کیونکہ عمران نے چھوٹی دیوار سے جاشورا اور لیڈی سندرتا کو برآمدے میں پہنچ کر ایک کمرے کے دروازے پر رکتے دیکھا۔ جاشورا شاید بیگ نیچے رکھ کر دروازے پر دستک دینا چاہتا تھا کہ لیڈی سندرتا نے یکلخت لات مار کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جاشورا بھی تیزی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی میں اور کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے عمران بڑے اطمینان سے چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ بھی تیزی سے اسی دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا جس میں وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا تھا اور پھر لیڈی سندرتا کو انتہائی اطمینان سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بٹھاکر کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ لیڈی سندرتا اس طرح اطمینان سے یہاں آ جائے گی، لیکن دوسرے لمحے جاشورا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی حیرت سے پھیلتی ہوئی آنکھیں دوبارہ نارمل انداز میں سمٹ گئیں۔ جاشورا کے پاس 2 بریف کیس تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دونوں بریف کیس نیچے رکھے اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہیلو بٹھاکر، سنا ہے تم مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو؟ تو کرو، میں آ گئی ہوں، لیڈی سندرتا نے بڑے بے خوف سے لہجے میں کہا اور پھر اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مینیجر کہاں ہے جاشورا؟ بٹھاکر نے لیڈی سندرتا کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے جاشورا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے لیڈی سندرتا نے اسٹین گن سے بھون ڈالا ہے، جاشورا نے جواب دیا اور بٹھاکر کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اب اس کی تیز نظریں کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا پر جم گئیں، جو یوں اطمینان سے بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی جیسے کسی پکنک اسپاٹ پر آئی ہوئی ہو۔ لیڈی سندرتا، تمہیں شاید اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ بٹھاکر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تم سالومن تنظیم کے ایک حقیر کیڑے ہو جسے میں جب چاہوں اپنی ایڑی سے کچل دوں، لیڈی سندرتا نے اسی طرح بے خوف لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، تمہاری سندرتا اب پہلے میرے ہاتھوں ہی کچلی جائے گی، بٹھاکر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اپنا ٹیڑھا چوکٹا سیدھا کر لو، کیونکہ مجھے بگڑے ہوئے بدوضع چہروں سے سخت نفرت ہے، اور بولو تم مجھ سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہو، جلدی بتاؤ، اور یہ سن لو کہ میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے اس بگڑے ہوئے مردار قسم کے چہرے کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا، میں بالمورا کو واپس حاصل کرنے آئی ہوں۔ لیڈی سندرتا کا لہجہ انتہائی طنز آمیز تھا۔ تم واقعی ایک احمق لڑکی ہو، اگر چیف باس کا حکم نہ ہوتا تو اس وقت تمہارا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا، بٹھاکر نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا اور پھر وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اور تمہارا چیف باس دونوں جنگلی چوہے ہیں جو اپنے بلوں میں ہی دم پر ناچتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں۔ بولو بالمورا کہاں ہے؟ لیڈی سندرتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم بالمورا سے ملنا چاہتی ہو؟ بٹھاکر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔
ہاں بالکل، ملنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے کہا۔ تو مجھ سے مل کر کیا کرو گی؟ بٹھاکر نے پوچھا۔ میں پہلے اس کی کھوپڑی پر کم از کم 10 چپتیں لگاؤں گی اور پھر اسے لے جا کر انکل باشمورے کے سامنے پیش کروں گی، لیڈی سندرتا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بڑی زہریلی طنز تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو تمہاری سندرتا مجھے خراج پیش کرے گی، بٹھاکر نے زہریلے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت! لیڈی سندرتا یکلخت اچھل کر کھڑی ہونے لگی ہی تھی کہ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے جاشورا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن لیڈی سندرتا کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا آگے کی طرف کھایا اور جاشورا اچھل کر ایک طرف ہٹا اور سیدھا سر کے بل نیچے فرش پر گرا۔ اسی لمحے بٹھاکر کے ہاتھوں نے حرکت کی اور سامنے پڑی ہوئی میز یکلخت اچھل کر لیڈی سندرتا سے ٹکرائی اور لیڈی سندرتا میز سے ٹکرا کر نیچے گری اور میز اس کے اوپر آ گئی تھی۔ اس نے نیچے گرتی ہی میز کو دوبارہ اوپر کی طرف اچھالا اور بھاری میز اچھل کر اس کے پیچھے دروازے سے جا ٹکرائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بٹھاکر کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور لیڈی سندرتا کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ بٹھاکر نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں لات جما دی تھی۔ لیڈی سندرتا ضرب کھا کر پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپی اور دوسرے لمحے بٹھاکر بھی چیختا ہوا پہلے آگے کی طرف جھکا اور پھر کلا بازی کھاتا ہوا دروازے کے سامنے بڑی میز پر جا پڑا۔ لیڈی سندرتا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تڑپ کر بٹھاکر کی پنڈلیوں پر ضرب لگائی تھی اور ضرب کھا کر بٹھاکر جیسے ہی آگے کی طرف جھکا، اس کی دونوں ٹانگیں بیک وقت اوپر کو اٹھیں اور آگے کی طرف جھکا ہوا بٹھاکر کلا بازی کھا کر میز سے جا ٹکرایا۔ لیکن اس بار لیڈی سندرتا کے ستارے گردش میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ چل کر کھڑی ہوئی، پچھلی دیوار کے قریب پڑا ہوا جاشورا بجلی کی سی تیزی سے تڑپا اور دوسرے لمحے وہ یوں لیڈی سندرتا سے آ ٹکرایا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے اور پھر لیڈی سندرتا چیختی ہوئی فرش پر گری۔ جاشورا نے بڑے ماہرانہ انداز میں اس کے گلے میں ایک باریک سی رسی ڈال کر اسے بل دے دیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انتہائی تیزی سے جاشورا کی دونوں اطراف کی پسلیوں پر مارنے چاہے۔ یہ انتہائی خوفناک ضرب تھی، لیکن جاشورا یکلخت اچھل کر اس خوفناک داؤ سے بچ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری طرف الٹ گیا اور لیڈی سندرتا کے حلق سے یکلخت غرغراہٹ کی آوازیں نکلیں اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا۔ اس کی گردن کے گرد کسی ہوئی باریک رسی نے اس کا سانس روک دیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ ارے رسی کھولو، یہ مر جائے گی، بٹھاکر نے چیخ کر کہا اور جاشورا نے تیزی سے رسی کے سرے چھوڑ دیے، لیکن لیڈی سندرتا اسی طرح بے ہوش پڑی تھی۔ البتہ رسی ڈھیلی ہو جانے پر اس کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ واقعی یہ ٹیڑھی کھیر ہے، بٹھاکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، یکلخت جاشورا نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور بٹھاکر نے اسے چونک کر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھل کر دیوار کی سائڈ پر ہو گیا، جبکہ جاشورا نے جھک کر رسی فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی سندرتا کی گردن سے علیحدہ کرنی شروع کر دی۔ بٹھاکر جیسی سائڈ دیوار کے ساتھ لگا، دیوار درمیان سے کھل گئی اور بٹھاکر غائب ہو گیا۔ 5 منٹ بعد وہی دیوار ایک بار پھر کھلی اور بٹھاکر اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا۔ اس نے اس بے ہوش آدمی کو لا کر لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی فرش پر پھینک دیا۔ بے ہوش آدمی کے سر کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا تھا۔ یہی علی عمران ہے باس، لیڈی سندرتا اس کے پاس تھی، جاشورا نے کہا۔ یہ علی عمران؟ بٹھاکر یوں بتکا جیسے اس کا پیر کسی سانپ پر آ گیا ہو۔ لہجہ ایسا تھا جیسے اسے جاشورا کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں باس، یہی علی عمران ہے، جاشورا نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، چیف باس خواہ اس کے قصیدے گا رہے تھے۔ یہ تو کینچوے سے بھی زیادہ بے ضرر ثابت ہوا۔ سٹک کی ایک ہی ضرب سے چیں بول گیا، بٹھاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سٹک؟ اوہ، آپ نے سٹک استعمال کیا، تبھی یہ قابو آ گیا، ورنہ یہ بے حد چوکنا آدمی ہے، جاشورا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
اگر یہ علی عمران ہے تو پھر اسے بھی بطور تحفہ چیف باس کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ چیف باس کو بھی پتہ چلے کہ بٹھاکر کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ بٹھاکر نے کہا اور جاش وورا نے سر ہلا دیا اور بٹھاکر تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ انجوائے کر سکیں گے جولیا کے فلیٹ پر تمام ممبران کی دلچسپ بیٹھک، اور وہاں پر عمران کی شادی پر ایک زبردست سی ڈسکشن، اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈسکشن میں عمران کی شادی پر لگائی جانے والی شرط، اور لیڈی سندرتا اور عمران کے معاشقے کی خبریں اور اس پر دلچسپ گفتگو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرو کو کال کی جائے گی تاکہ معاملے کی سن گن لی جا سکے، اور جواب میں ایکسٹرو کی طرف سے ڈانٹ پڑ جائے گی سب ممبران کو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ممبران یہ فیصلہ کریں گے کہ ایکسٹرو کو بتائے بغیر اور عمران پر نظر رکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے وہ اپنے طور پر ریسرچ کریں گے، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں کیا دلچسپ ہنگامے برپا ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے، تو ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔